بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نئے چانسلر سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی بنا دیے گئے ہیں۔ آئیے ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی بوہرا برادری کے 53ویں اور موجودہ داعیے مطلق ہیں اور دنیا میں 500 بااثر مسلم شخصیات میں شامل ہیں۔ داؤدی بوہرا اسماعیلی شیعہ شاخ کے اندر ایک ذیلی گروپ ہے۔ موصوف بانوی داعی مطلق سیدنا محمد برہان الدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ وہ اپنے والد سیدنا محمد برہان الدین کے 2014 میں انتقال کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے اور 100 ملکوں میں موجود 25 ملین بوہرا سماج کے روحانی پیشوا ہیں۔ سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی 20 اگست 1946 کو ہندوستان کے شہر سورت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سسر سے حاصل کی، پھر مشہور بوہرا انسٹیٹیوشن جامعہ السیفیہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ جامعہ ازہر اور قاہرہ یونیورسٹی سے بھی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لی۔ بوہرا کمیونٹی کے یہ عالمی پیشوا اپنے سماجی، فلاحی، رفاہی اور تعلیمی کارناموں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان کے عظیم کارناموں میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی ستائش پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی نے مصر میں فاطمی سلطنت کے کئی درجن مساجد کو از سر نو زندہ اور آباد کیا، جیسے مسجد حکیم، جامع انور، زہیب بن موسیٰ مسجد، اقمار مسجد وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر ان کے کئی پروجیکٹس لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ ان کے والد محترم سیدنا محمد برہان الدین نے یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی بھی بوہرا کمیونٹی کا فرد بھوکا نہ سوئے۔ اس خواب کو سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی نے پورا کر کے دکھایا۔ چنانچہ ایک کچن سسٹم قائم کیا گیا جو فیض المواعظ البرہانیہ کے نام سے چلایا جاتا ہے۔ اس کچن پروگرام کے تحت ایک جگہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اور کمیونٹی کے سبھی گھروں میں مفت پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بوہرا سماج کا کوئی فرد بھوکا نہ سوئے اور دوسری طرف خواتین کا وقت بچ جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کوئی تجارت بھی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس طرح بوہرا کمیونٹی کا کوئی بھی فرد بھوکا نہیں سوتا۔ یمن میں حراز پہاڑ کے دامن میں بوہرا کمیونٹی آباد ہے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں قات کی کھیتی کی جاتی ہے جو نشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے میں نشہ کی وبا عام ہے۔ سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی نے یمن کے اندر ایک مہم چلائی کہ قات کے پیڑوں کو کاٹا جائے۔ اس نشہ آور پیڑوں کو کاٹنے کے لیے یمن کی حکومت نے کئی بار کوششیں کی تھیں مگر ناکام رہیں۔ ان کے والد نے 1961 عیسوی میں یمن کا دورہ کیا تھا۔ ان نشہ آور درختوں کو کاٹنے اور اپنے بوہرا سماج کو نشہ سے آزاد کرنے کی شروعات بھی انہوں نے کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی نے ہندوستان اور دوسرے ممالک سے سینکڑوں افراد کو یمن بھیجا اور قات کے درختوں کو کٹوایا اور آج بھی ان کی یہ مہم جاری ہے۔ ایک اور پروجیکٹ موصوف کی نگرانی میں چلتا ہے جس کا نام پروجیکٹ رائز ہے۔ اس کے تحت بوہرا کمیونٹی میں غریب افراد کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان، امریکہ اور دیگر ممالک میں کئی ہسپتال بھی قائم کیے گئے ہیں جو مفت علاج کرتا ہے۔ جہاں تک سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی کی علمی خدمات کا تعلق ہے تو انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، ساتھ ہی شعر و شاعری کا بھی شغف رکھتے ہیں اور ان کے منظومات اور قصائد بوہرا کمیونٹی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنے جاتے ہیں۔ سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی کو دنیا میں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ پاکستان کی کراچی یونیورسٹی نے ان کو 2015 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تو ہندوستان میں ان کو گلوبل پیس ایوارڈ اپنی کمیونٹی میں کچن پروجیکٹ چلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی ممالک میں دیگر اعزازات سے بھی نوازے جا چکے ہیں۔
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعمیر و ترقی میں سیدنا مفضل سیف الدین داؤدی کیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بوہرا کمیونٹی کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور جس کی ستائش پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے، اسی طرح وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعمیر و ترقی میں بھی ایک ایسا رول ادا کریں گے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔